ڈیئر اسٹوڈنٹس، بایولوجی کا چیپٹر نمبر 2 بایو ڈائیورسٹی کے نام سے ہے۔ آج اس کا پہلا ٹاپک 2.1 اس کا تعارف بھی پڑھ لیتے ہیں۔ بایو ڈائیورسٹی کس کام آتی ہے، کیا اس کی اہمیت ہے، اس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ بایو کا مطلب زندہ چیزیں، جاندار، پودے، جانور، مائکرو آرگنزم۔ ڈائیورسٹی کا مطلب ہوتا ہے ویرائٹی، تنوع۔ کسی بھی ایکو سسٹم کے اندر جانداروں کی ویرائٹی یا تنوع کو اس کی بایو ڈائیورسٹی کا نام دیا جاتا ہے۔ کسی خاص علاقے کے اندر جانداروں کی اقسام کو، کسی خاص علاقے میں جانداروں کی اقسام، جانداروں کی ویرائٹی، جانداروں کا تنوع بایو ڈائیورسٹی کہلاتا ہے۔ کسی خاص علاقے کے اندر، بات کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ کسی خاص ایکو سسٹم یا کسی خاص علاقے کے اندر جانداروں کی اقسام، جانداروں کی اقسام، اور پھر کسی ایک سپیشیز میں بھی جانداروں کی اقسام کو ہم بایو ڈائیورسٹی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی جانور کی، گائے کی، بھینس کی، بکری ہے، خرگوش ہے، چوہے ہیں، کوئی ایک سپیشیز لے لیں، اس کے اندر بھی جانداروں کی ورائٹی موجود ہوتی ہے۔ ایک سپیشیز میں بھی بہت زیادہ ورائٹی پائی جاتی ہے، اسے بھی بایو ڈائیورسٹی کہتے ہیں۔ بایو ڈائیورسٹی کا پھیلاؤ، اس سے کیا مراد ہے کہ کون سی علاقے ہیں جہاں تک بایو ڈائیورسٹی پھیلی ہوئی ہے؟ تو بایو ڈائیورسٹی پورے عرض پر، جہاں پر پانی، آکسیجن، خوراک اویلیبل ہے، وہاں پہ بایو ڈائیورسٹی پھیلی ہوئی ہے۔ اس کا پھیلاؤ پورے عرض کے اوپر ہے۔ لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں جو ٹراپیکل علاقے ہوتے ہیں ان میں بایو ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہاں کا موسم جو ہے وہ رہائش کے لیے، جانداروں کے ہیبیٹاٹ کے لیے موسم ہوتا ہے، اور جو گلیشیئرز ہیں یا پولر ریجنز ہیں وہاں پہ بایو ڈائیورسٹی کم ہوگی۔ اسی طرح آپ اپنے ملک میں ہی دیکھ لیں کہ وہ علاقے جہاں پہ موسم بالکل ٹھیک رہتے ہیں، پانی کی دستیابی بہتر ہے، وہاں پہ آبادی بے تحاشا ہے، اور جو ہمارے تھار کے علاقے ہیں یا تھل کے علاقے ہیں جہاں پہ پانی کی کمی ہے، وہاں پہ آبادی کم ہوتی ہے۔ تو بایو ڈائیورسٹی جو ہے وہ گلیشیئرز پہ بھی ہے۔ یہ نہیں کہ گلیشیئرز پہ لوگ نہیں ہیں، آبادی نہیں ہے، جانور نہیں ہے، یا مائکرو آرگنزم وہاں پہ بھی موجود ہیں، ٹراپیکل ریجنز میں بھی موجود ہیں، لیکن تھوڑی سی ان کی تعداد میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، پانی کی دستیابی ہے، آکسیجن ہے، خوراک ہے، یہ چیزیں وجوہات بنتی ہیں اس کے پھیلاؤ میں۔ اس کے بعد ہم اہمیت کی طرف آتے ہیں کہ بایو ڈائیورسٹی کی اہمیت کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات، بایو ڈائیورسٹی ماحولیاتی استحکام فراہم کرتی ہے۔ اس سے کیا مراد ہے ماحولیاتی استحکام سے؟ اس سے ایک ٹرم یہاں پہ لکھی ہوا ہے، بایو جیو کیمیکل سائیکلز میں ہیلپ کرتی ہے بایو ڈائیورسٹی۔ بایو جیو کیمیکل، یہ 3 لفظ یہاں پہ لکھے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ بایو سے مراد جاندار، جیو سے مراد ارتھ زمین، کیمیکل سے مراد کاربن، نائٹروجن، آکسیجن۔ بایو جیو کیمیکل سائیکل جو ہے یہ جانداروں کی بایو ڈائیورسٹی کے ذریعے ہی ممکن ہوتا ہے۔ اب یہ شارٹ کٹ آپ کو سمجھا دوں کہ کوئی بھی چیز جاندار سے مٹی میں جاتی ہے، مٹی سے پھر واپس جانداروں میں آتی ہے، اس طرح ایک سائیکل چلتا رہتا ہے جسے ہم بایو جیو کیمیکل سائیکل کہتے ہیں۔ نائٹروجن سائیکل کی مثال لے لوں تو نائٹروجن امائنو ایسڈ کا پارٹ ہوتا ہے، جاندار کے اندر موجود ہوتا ہے۔ جب جاندار مرتا ہے اس کی ڈیتھ اینڈ ڈیکے ہو جاتی ہے، ڈیکمپوزیشن ہو جاتی ہے، تو یہ جو نائٹروجن ہے مٹی میں چلی جاتی ہے، مٹی سے فضا میں بھی جا سکتی ہے، پھر فضا سے واپس نائٹروجن فکسیشن مٹی میں ہوتی ہے، پودے کے اندر چلی جاتی ہے، پودے سے پھر جانوروں میں چلی جائے گی۔ اس طرح یہ ایک سائیکل چلتا رہتا ہے، نائٹروجن کا، کاربن کا، آکسیجن وغیرہ کا، جسے ہم بایو جیو کیمیکل سائیکل سے بولتے ہیں۔ تو ماحولیاتی استحکام میں بہت اہم رول ادا کرتی ہے بایو ڈائیورسٹی۔ سیکنڈ ہے آب و ہوا کا کنٹرول، بالکل سیم ایسے ہی ہے۔ آب و ہوا کو کنٹرول کرنے کے لیے پودے اور الجی موجود ہیں، 2 چیزیں، پودے اور الجی کیا کام کرتے ہیں؟ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ پودے جو ہیں وہ فوٹو سینتھسس کرتے ہیں، فوٹو سینتھسس کے ذریعے فضا سے کاربن ڈائی آکسائڈ لے لیتے ہیں، آکسیجن ایز بائی پروڈکٹ بناتے ہیں، یعنی اضافی بناتے ہیں، ماحول میں چھوڑ دیتے ہیں اسٹومیٹا کے ذریعے۔ وہ آکسیجن ہم استعمال کرتے ہیں، پوری دنیا کے جاندار استعمال کرتے ہیں، خود پودے بھی وہ آکسیجن استعمال کرتے ہیں۔ تو آب و ہوا کا کنٹرول پودے اور الجی بھی فوٹو سینتھسس کرتی ہے، آکسیجن پیدا کرتی ہے۔ نیکسٹ ہے قدرتی وسائل۔
کہ یہ جو بایوڈیورسٹی ہے ہمارے لیے قدرتی وسائل پیدا کرتی ہے، جانداروں کے لیے خوراک مہیا کرتی ہے، اور اسی طرح بایوڈیورسٹی کے ذریعے ایندھن بنتا ہے۔ ایندھن بننے کا پروسیس بھی آپ تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ جب پودے یا جانور کہیں پہ مار جاتے ہیں، پھر مٹی کے نیچے بہت زیادہ ٹمپریچر کے ہوتا ہے اور وہاں پہ دفن ہو جاتے ہیں، تو وہاں سے ہی ان سے ایندھن بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ایندھن کوئلہ بھی بن سکتا ہے، فاسل فیول بھی بن سکتے ہیں، گیس بھی بن سکتی ہے۔ تھرڈ پہ ہے معاشی فوائد۔ بایوڈیورسٹی سے ہمیں معاشی فوائد کیا ملتے ہیں کہ سیاحت کو فروغ ملتا ہے۔ جتنی اچھی بایوڈیورسٹی ہوگی، جتنے اچھے پودے جانور کسی علاقے میں موجود ہوں گے، تو سیاحت کے لیے وزٹرس آئیں گے، زرع مبادلہ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ معاشی فائدہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ خوراک مل سکتی ہے، اور معاشی فائدہ صحت کے لیے بہت سی چیزیں ہمیں مل سکتی ہیں۔ تو اس طرح یہ ہم نے ٹاپک اپنا انٹروڈکشن والا مکمل کر لیا۔ 2.1 بایوڈیورسٹی کی تعریف، بایوڈیورسٹی کا پھیلاؤ، بایوڈیورسٹی کی اہمیت۔ نیکسٹ ہم ٹاپک اپنا شروع کریں گے کلاسیفیکیشن اور ٹیکسانومی کے حوالے سے، لیکن آپ سے جاتے جاتے ایک ریکویسٹ پھر وہی کہ ہمارے یہ لیکچر اگر آپ بار بار سنیں گے تو آپ کے ذہن میں رہ جائیں گے، امتحان میں آپ اس قابل ہوں گے کہ اچھے طریقے سے ان کو لکھ سکیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کی کوئی فیڈ بیک ہے، کوئی کویسچن ہے، تو کمنٹس میں ہم سے لازمی شیئر کریں۔ اور تھرڈ پہ یہ کہ ویڈیوز اچھی لگیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔